سوال کیا گیا ہے توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کیسے؟ تفصیل اس سوال کی کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصہ قبل تقریباً 1 سال پہلے ایک واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن کے توسط سے ان کے ذریعے سے مجھے ایک سوال ملا، جس میں ایک نوجوان نے سوال کیا تھا۔ اس سوال کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائل لکھتا ہے، میرا سوال کچھ طویل ہے۔ میں 30 سالہ نوجوان ہوں لیکن بہت زیادہ گناہوں میں گھرا ہوا ہوں۔ سینکڑوں شاید ہزاروں بار سچی توبہ کر چکا ہوں۔ اگر اپنے گناہوں کا ذکر کروں تو لسٹ اتنی طویل ہے کہ شاید ہی کوئی گناہ ایسا ہو جو میں نے نہ کیا ہو۔ اللہ نے میرا پردہ قائم رکھا ہوا ہے لیکن میں گناہ کرنے پر دلے رہ چکا ہوں۔ غلط صحبت کا شکار ہوا، غیر اخلاقی فلمیں دیکھنی شروع کیں، ایک دوست سے موبائل کا فری انٹرنیٹ کوڈ ملا، پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ گھر سے کھانے کے لیے ایک معقول رقم ہمیشہ ملتی رہی۔ سائل مزید لکھتا ہے، لیکن فضول اضافی اخراجات پورا کرنے کے لیے چھوٹی موٹی چوریاں شروع کر دیں۔ وقت کے ساتھ یہ سلسلہ بڑی چوریوں تک پہنچا اور اس کے بعد اور بہت ساری برائیاں کرتا رہا۔ زنا کا کبھی ارادہ کیا لیکن موقع نہ مل سکا۔ لاتعداد نمازوں، روزوں اور باقی عبادات سے خود کو محروم کر چکا ہوں۔ بدلنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پا رہا۔ جب کبھی دل کی کیفیت بدلتی ہے تو رو کر معافی مانگتا ہوں، سب چھوڑنے کا سوچتا ہوں لیکن توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا اور توبہ کو نہیں کر پاتا۔ میرے چند سوال ہیں، پھر انہوں نے اس میں اپنے حقوق اللہ کے حوالے سے اور حقوق العباد کے حوالے سے پوچھا ہے کہ کیسے میں ان کی تلافی کر سکتا ہوں، اور آخر میں لکھا ہے کہ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ تو یہ ایک طویل سوال ہے اور اس طرح کے سوالات مختلف گروپس میں اور ویب سائٹس کو ریسیو ہوتے ہیں کہ مطالعے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے اچھی بات جو کسی بھی شخص کے حوالے سے جو گناہ کر چکا ہے توبہ کی طرف آنا چاہتا ہے کہ یہ اس کا عزم اور ارادہ، یہ بہت عمدہ بات ہے کہ انسان پلٹنے کا سوچے، اللہ رب العالمین کی طرف آنے کا سوچے، تو یہ عظیم بات ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کسی کا اونٹ گم ہو چکا ہو کسی صحرا میں یا چٹیل میدان میں، تو جتنی خوشی اس کو اس اونٹ کے واپس ملنے پر ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اس توبہ کرنے والے کے لیے سعادت مندی ہے اور اس کے لیے مبارکباد کی بات ہے کہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہ گھبراؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پریشان مت ہو۔ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس لیے جب گناہ کر لیے اور توبہ کا ارادہ بن گیا تو اس بات سے بالکل پریشان نہ ہو کہ کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیا اللہ رب العالمین میری توبہ قبول کر لیں گے، کیا میری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سب گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک فلا ابالی، کہ ابن آدم تم نے مجھے پکارا ہی نہیں، اے آدم کے بیٹے تو نے مجھے بلایا ہی نہیں، تو میرے پاس آیا ہی نہیں، تو نے میرا در کھٹکھٹایا ہی نہیں، تو نے میرے دروازے پر دستک دی ہی نہیں۔ اگر تو ایسا کرتا، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ جو ہیں وہ آسمانوں تک پہنچ جاتے اور ثم استغفرتنی، پھر تو میرے سے معافی طلب کرتا، استغفار کرتا تو میں معاف کر دیتا۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کے بھی گناہوں کے لیے آتا اور میرے ساتھ ملاقات کرتا اور تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں معاف کر دوں گا، اس گناہ زمین بھرے ہوئے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے گناہوں کی مغفرت کا اور توبہ کو قبول کرنے کا وعدہ کیا اور بہت امید دلائی۔ تیسری بات جو ہم اس حوالے سے ذکر کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک بوڑھا شخص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس روایت کے
کہ ایک جو ترک ہے اس میں سے ایک ترک میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، کوئی کوتاہی ایسی نہیں جو میں نے نہ کی ہو، جو کوئی نافرمانی ایسی نہیں ہے جو میں نے نہ کی ہو، فہل ذالک توبہ، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے، کیا ان گناہوں سے میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلمت فہل اسلمت، یعنی تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ فرمایا تفعل الخیرات وتترک السیئات، کہ اچھائی کے کام کرو اور برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہ اور ساری نافرمانیوں کو نیکیاں بنا دیں گے۔ تو کہنے لگا وغدراتی و فجراتی، کہنے لگا میری ساری کوتاہیاں، میری ساری لغزشیں، میری ساری فریب کاریاں؟ آپ نے فرمایا نام۔ تو اللہ اکبر کہتا رہا، اللہ اکبر کہتا کہتا صحابہ کی نظر سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اوجھل ہو گیا۔ تو اس حوالے سے جو پہلی بات، جو پہلا ایپیسوڈ ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جب آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس بات سے بالکل نہ گھبرائیے اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ دیں اور توبہ کی توفیق دیں اور اس پر عمل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پر عمل کی توفیق دیں۔